بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روحانیت کے جہاں سے آپ کا بھائی آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے۔ دوستو، آج ایک الگ موضوع لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ موضوع اس لیے میں نے چنا ہے کہ اپنے ارد گرد کے ماحول میں یہ ایسے واقعات میں نے کئی بار دیکھے ہیں، اور کچھ دوستوں نے واٹس ایپ پہ رابطہ کیا، ان کی پریشانی کو بھی دیکھا، تو میں نے سوچا کہ کوئی ایسا عمل دے دوں کہ آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہ پڑے، آپ خود عمل کریں اور اپنی زندگی کو پرسکون بنائیں۔ دوستو، عمل اس لحاظ سے موجودہ دور کے لحاظ سے بہت اہم ہے۔ آج کل کے دور میں یہ اکثر واقعات ہو رہی ہیں، چاہے میرا کوئی بھائی ہے، چاہے میری کوئی بہن ہے، کسی نہ کسی کے ساتھ اگر میں یہ کہوں کہ 70% ایسے معاملات ہو رہے ہیں تو یہ غلط نہ ہوگا۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے، کسی سے پیار ہو جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ اصل میں تو پیار کہتے کسی ہیں، ہم اس چیز کے مفہوم کو ہم سمجھ ہی نہیں سکے۔ پیار ہوتا ہے ماں سے، پیار ہوتا ہے باپ سے، پیار ہوتا ہے بہن سے، پیار ہوتا ہے بھائی سے۔ اصل پیار اسے کہتے ہیں جو دنیاوی پیار ہے۔ لیکن ہم نے پیار کے بہت سارے درجے بنا لیے ہیں، میاں بیوی کا بھی پیار ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال اگر کوئی بہن کوئی لڑکی یا کسی لڑکے سے اس کا پیار ہو گیا، یا کسی لڑکے کو کسی لڑکی سے پیار ہو گیا، تو اب یہ ضروری نہیں ہے کہ دونوں کے دل میں ایک جیسا پیار ہو۔ آج کل کے دور میں اکثریت یہ ہے کہ ایک آدمی پیار کر رہا ہے اور دوسرا مطلب پرستی کر رہا ہے، اور اس مطلب پرستی کی دنیا میں کتنے لوگوں کی جانیں ضائع ہو رہی ہیں، کتنی لوگوں کی زندگیاں برباد ہو رہی ہیں، یہ ہم ایسا کام کرتے ہوئے سوچتے نہیں ہیں۔ اور کچھ دوست ایسے دیکھے ہیں کہ وہ دوسری جنس سے محبت کرتی ہے۔ مثلا ایک عورت ہے، وہ کسی مرد سے پیار کرتی ہے اور سچے دل سے چاہتی ہے، لیکن مرد اپنا مطلب پورا کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلتا رہتا ہے، اور جب اس کا مقصد اور مطلب پورا ہو جاتا ہے وہ اسے پوچھتا تک نہیں۔ اسی طریقے سے کئی مرد ایسے ہیں جو کسی لڑکی سے سچے دل سے محبت کرتے ہیں، ان کے دل میں کوئی لالچ نہیں ہوتا، لیکن وہ محبت کرتے ہوئے بہت آگے نکل جاتے ہیں، جہاں سے ان کی واپسی کا راستہ ناممکن ہو جاتا ہے، لیکن آگے سے ان کو رسپانس نہیں ملتا، اور وہ اگلا بندہ مطلب کی حد تک چلتا ہے، کھانے پینے کی حد تک چلتا ہے، اور اس کے بعد اس کو اگنور کر دیتا ہے۔ تو ایسے بندہ جو سچے دل سے کسی کے چاہ رہا ہوتا ہے، اس کی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ آپ میں سے بھی اگر کوئی ایسا بہن بھائی ہے، ایسا میرا بھائی یا بہن کوئی ایسی ہے کہ جس نے ایسا پیار کیا کسی سے، بغیر کسی غرض کے، بغیر کسی مقصد کے، بغیر کسی لالچ کے، اور آگے سے اس کی زندگی برباد ہو رہی ہے، اسے وہ رسپانس نہیں مل رہا، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میں کوشش کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں کہ میں اسے بھول جاؤں، لیکن بھول بھی نہیں سکتا، تو اس لیے میں یہ عمل دے رہا ہوں کہ اگر آپ یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کے دل سے ایک مطلب پرست انسان کی جو جگہ بنی ہوئی ہے وہ جگہ ختم ہو جائے گی، اور آپ پرسکون زندگی گزارنے لگ جائیں گے۔ یہ تو ایک الگ بات ہوتی ہے کہ اگر ایک آدمی سے پیار کرتا ہے، یعنی ایک لڑکا لڑکی سے یا لڑکی لڑکے سے کرتی ہے، اور آگے سے اسے رسپانس بھی اسی طریقے سے ملتا ہے، تو آگے چل کے ان کی شادیاں ہو سکتی ہیں، ان کی زندگی خوشگوار گزر سکتی ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو نہیں کرتے، صرف وہ مطلب کی حد تک چل رہے ہوتے ہیں۔ اب ایک آدمی مطلب کے ساتھ چل رہا ہے، دوسرا خلوصی نیت کے ساتھ چل رہا ہے۔ جو خلوصی نیت سے چل رہا ہے اس کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ جب وہ اسے چھوڑے گا تو اکثر دوست نشے کی لت میں پڑ جاتے ہیں۔ کئی دوست ایسے دیکھے ہیں جو خودکشیاں کر لیتے ہیں۔ تو میرے دوستو، اس چیز سے بچنے کے لیے اگر آپ میں سے کسی کے ساتھ ایسا کوئی واقعہ ہے تو وہ یہ عمل کرے۔ میں گارنٹی دیتا ہوں اس عمل کی کہ چند دنوں کے اس وظیفے سے آپ کی زندگی نارمل ہو جائے گی، پرسکون ہو جائے گی، آپ کو کسی قسم کی ٹینشن اور پریشانی نہیں رہے گی۔ تھوڑی سی محنت ہے،
انسان جب کسی سے دل سے پیار کرتا ہے تو اس کا دل یہ نہیں مانتا کہ میں بھول جاؤں، لیکن جب اسے بے وفائی آگے سے نظر آ رہی ہوتی ہے تو پھر اس کی کوشش ہوتی ہے کہ یار میں کسی طریقے سے بھول جاؤں، لیکن وہ بھول نہیں پاتا۔ تو اسے بھولنے کے لیے آپ کر سکتے ہیں، یا آپ کی کوئی بہن ہے یا آپ کا کوئی بھائی ہے وہ اس مصیبت میں گرفتار ہے، تو آپ بھی اس کے لیے یہ عمل کر کے اسے دے سکتے ہیں، اور یہ زندگی میں بارہا کا آزمودہ ہے۔ ایک چھوٹی سی بات بتا دیتا ہوں، میرا جاننے والوں میں سے ایک آدمی تھا جو اسی طریقے سے مخلصانہ کسی بندے کے ساتھ چل رہا تھا، اور وہ لڑکی اسے صرف کھانے کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ اسے پتہ بھی چل گیا، سب کچھ معلوم ہو گیا، لیکن اس کے باوجود یہ چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ تو میں نے اسے 3 دن پانی دم کر کے دیا۔ الحمدللہ آج وہ پرسکون زندگی گزار رہا ہے، اور جب بھی مجھے ملتا ہے یا فون پہ بات ہوتی ہے تو ہزاروں دعائیں اس کے منہ سے میرے لیے نکلتی ہیں۔ تو آپ بھی یہ دعائیں لیں اور اپنی زندگی پرسکون بنائیں۔ دوستو، عمل کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، بہت آسان عمل ہے۔ پورے اعتماد کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ، اللہ کی کلام ہے، اس پہ بھروسہ کرتے ہوئے آپ پورے اعتماد اور یقین کے ساتھ کریں، انشاءاللہ آپ کو مایوسی نہیں ہوگی۔ اور ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ اکثر دوست اگر بتایا ہے کہ یہ عمل 11 دن کرنا ہے تو وہ 11 دن کرتے ہو جی نہیں بھائی، ہمارے پڑھنے میں فرق ہو سکتا ہے، ہماری زبان کی تاثیر میں کمی ہو سکتی ہے، ہم حرام حلال کا خیال نہیں کرتے، ہمارے 100 مسائل ہیں، نماز کے قریب ہم نہیں جاتے، مؤذن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، او کامیابی کی طرف، او نماز کی طرف وہ آواز دے رہا ہے، لیکن ہم مسجد کے پاس سے گزر رہے ہوتے ہیں، ہمیں پرواہ تک نہیں ہوتی۔ تو اس لیے ہمارے پڑھنے میں کوئی نہ کوئی کمی ہوتی ہے، ہمارے اعمال میں کمی ہوتی ہے، ہماری زبان میں تاثیر کم ہوتی ہے، تو دن زیادہ بھی لگ سکتے ہیں۔ کوئی بھی آپ جب عمل کرتے ہیں تو اس عمل کو چھوڑیں مت، اس کی کامیابی تک اس کو جاری رکھیں۔ تو اس لیے میں اس عمل میں آپ کو دن نہیں بتاؤں گا، بس ایک ہی بات کہوں گا کہ آپ عمل شروع کریں اور اس وقت تک جاری رکھیں جب اگلے بندہ پرسکون ہو جائے، یا اگر آپ اپنے لیے کر رہے ہیں تو آپ پرسکون ہو جائیں، آپ کو کوئی ٹینشن کوئی پریشانی نہ رہے، تو بس آپ اس وقت چھوڑ دیں۔ اب عمل کچھ اس طریقے سے ہے کہ صبح کے ٹائم نماز کے بعد آپ نے 1 گلاس پانی لے لینا ہے، اور کوشش کریں کہ گلاس شیشے کا ہو، وہ گلاس پانی کا بھر کے آپ لے لیں۔ سب سے پہلے آپ درود پاک پڑھیں 11 بار، اگر درود ابراہیمی ہو جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے، اگر درود ابراہیمی آپ کو نہیں آتا تو کوئی سا بھی درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو 11 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ یہ پڑھیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ 101 بار پڑھنا ہے۔ 101 بار پڑھنے کے بعد آپ پھر آخر میں 11 بار درود پاک پڑھیں، اور جب یہ آپ پڑھ رہے ہوں تو اس وقت نیت آپ کی، اگر آپ اپنے لیے کر رہے ہیں تب بھی، اگر کسی کے لیے کر رہے ہیں تو اس کا ذہن میں نام ہونا چاہیے کہ فلاں بندے کے لیے اور اس مقصد کے لیے میں یہ عمل کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں۔ تو وہ جب یہ آپ پڑھ لیں 11 بار درود پاک، پھر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ 101 بار، اور پھر 11 بار درود پاک، جب یہ آپ پڑھ لیں تو اس پانی کے اوپر جو گلاس پانی کا بھر کے آپ نے رکھا ہوا ہے اس کے اوپر 3 بار پھونک مار دے دیں، یعنی 3 بار دم کر دے دیں۔ جب آپ 3 بار دم کر دیں گے تو اس کے بعد وہ پانی اگر آپ نے اپنے لیے بنایا ہے تو آپ بسم اللہ کر کے 3 سانسوں میں پی لیں، اور اگر کسی کے لیے کیا ہے تو وہ پانی اس بندے کو پلا دیں۔ پھر رات کو مغرب کے بعد اگر آپ کے پاس ٹائم ہو اس وقت کر لیں، یا عشاء کے بعد ٹائم ہو اس وقت کر لیں، یہی طریقہ کار ہوگا۔ پانی کا گلاس لیں گے، 11 بار درود پاک پڑھیں گے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ 101 بار، پھر آخر میں 11 بار درود پاک پڑھ کے پھر پانی پہ دم کریں گے۔
دم کر کے تو وہ پانی آپ پلا دیں گے۔ یہ عمل آپ نے اس وقت تک جاری رکھنا ہے جب تک وہ آدمی، آپ خود ہیں تو آپ، اور اگر کسی کو دم کر کے دیا ہے تو وہ ٹھیک نہیں ہو جاتا۔ جب وہ مریض ٹھیک ہو جائے، عشق کا مریض جب ٹھیک ہو جائے تو اس کے بعد آپ بے شک چھوڑ دیں، اور انشاءاللہ میں گارنٹی سے آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ پرسکون زندگی گزارے گا۔ اس کے بعد اس کی زندگی میں وہ چیز نہیں رہے گی، کیونکہ جب زندگی میں ایسے مسائل پیدا ہوتے ہیں تو انسان کی زندگی عذاب ہو جاتی ہے، وہ کسی کام کاج کے قابل نہیں رہتا۔ اسے گھر میں اگر کوئی اچھی بات، ماں ہے، بہن ہے، بھائی ہے، باپ ہے، کوئی بھی ہے، وہ اسے اچھی بات کہے گا، اسے بری لگے گی۔ تو اس بری بات سے بچنے کے لیے اگر یہ عمل کر لیا جائے تو اس کی زندگی سنور جائے گی، وہ گھر میں بیٹھے گا، ہنسی مذاق کرے گا، اچھا ٹائم گزرے گا۔ تو دوستو، اس عمل کی بہت سخت ضرورت تھی۔ میں نے اپنے ارد گرد کے ماحول میں بھی ایسے واقعات بہت دیکھے ہیں اور کئی دوستوں نے بھی بتائے ہیں، تو میں نے سوچا کہ یہ عمل آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ تو دوستو، عمل آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے۔ اگر آپ کے سمجھنے میں کوئی کمی رہ گئی ہو یا میرے سمجھانے میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو آپ میرے اس واٹس ایپ نمبر پہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں انشاءاللہ جواب دینے کی پوری کوشش کروں گا۔ اب اجازت چاہوں گا۔ جزاکم اللہ فی الدارین خیرا کثیرا۔ آخر میں ایک درخواست ہے کہ اگر مناسب سمجھیں، دل مانیں، تو اپنی دعاؤں میں اس ناچیز کو یاد رکھیے گا۔ جزاکم اللہ فی الدارین خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔